اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، اور سست نہ ہو اور نہ غم کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں۔ ولیعلم اللہ الذین آمنوا، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے۔ وَيَتَّخِذَ مِنکم شُہَدَاءَ، اور کرے تم میں سے شہید۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس واسطے کہ پاک کرے اللہ ایمان والوں کو۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے وے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، سو اب دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے۔ ربط آیات، ان آیات میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا کہ انجام کار کفار ہی غائب و حاضر ہوتے ہیں۔ اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی ثبات و تقوی پر قائم رہے تو آخر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر، اور تم اگر اس وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا، ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور آخر تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم پورے مومن رہے یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت رہے، اگر تم کو زخم صدمہ پہنچ جاوے جیسا احد میں ہوا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قوم کو بھی جو کہ تمہارے مقابل تھی یعنی کفار، ایسے ہی زخم صدمہ پہنچ چکا ہے، چنانچہ گزشتہ سال بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں۔ اور ہمارا معمول ہے کہ ان ایام کو یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانہ کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور کبھی دوسری کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا۔ سو اسی معمول کے مطابق پار سال وہ مغلوب ہوئے تھے، اب کہ تم ہو گئے۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی، اور دوسری حکمت یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لیویں، کیونکہ مصیبت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ بقیہ حکمتیں آگے آتی ہیں۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم و کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، بس اس کا احتمال نہ کیا جاوے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو، ہرگز نہیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے تاکہ گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو، کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ مٹا دے وے کافروں کو، یہ اس لیے کہ غالب آ جانے سے ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلہ میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوں گے۔ ہاں اور سنو، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں خصوصیت کے ساتھ جا داخل ہوگے، حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے خوب جہاد کیا ہو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو شہید ہو کر
مرنے کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے۔ موت کے سامنے آنے سے پہلے سو تمنا کے مطابق اس کے سامان کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا، پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھاگنے لگے اور وہ تمنا کہاں بھول گئے۔ معارف و مسائل: غزوہ احد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان کیا جا چکا ہے، جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹا اور دشمن پسپا ہو گئے۔ اس عارضی شکست کے 3 سبب تھے۔ پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم تیر اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب کے سبب ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رائے ہو گیا۔ کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جمے رہنا چاہیے، اکثر نے کہا اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگنا چاہیے۔ تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا۔ دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا سبب، جو ان دونوں سببوں سے بھی زیادہ اہم تھا، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا۔ یہ 3 لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھیں، جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی۔ یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور تھے۔ ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشقیاء نے مجروح کر دیا تھا۔ شدائد دیاس کا ہجوم تھا اور اپنی ان لغزشوں کا بھی شدید صدمہ تھا۔ اب یہاں 2 چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، ایک تو گزشتہ باتوں کا رنج و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ ہو جائیں اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان پر عائد ہے اس میں ضعف پیدا نہ ہو جائے۔ اس لیے ان دونوں رخنوں کو بند کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ ارشاد آیا: لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی تم آئندہ کے لیے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو، اور انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے، بشرطے کہ ایمان و ایقان کے راستہ پر مستقیم رہو اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ باتیں اور لغزشیں جو ہو چکی ہیں ان پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے بجائے مستقبل میں اپنے کام کی درستی کی فکر کرو اور اسے کامیاب بناؤ۔ ایمان و ایقان، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخشاں مستقبل کا ضامن ہے، ان کو ہاتھ سے نہ جانے دو، انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ اس قرآنی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا اور پس مردہ جسموں میں تازہ روح پھونک دی۔ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کس طرح تربیت و اصلاح فرمائی اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور اصول دے دیا کہ گزشتہ فوت شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لیے قوت و شوکت کے اسباب بہم پہنچانے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا۔ ایمان کے تقاضا میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلہ میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کا استحکام، سامان جنگ کی بہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ و مسلح ہونا۔ غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔ اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی تو اسی طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی تو پیش آ چکے ہیں۔ اگر احد میں تمہارے 70 آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو 1 سال پہلے ان کے 70 آدمی جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداءً ان کے بہت سے آدمی مقتول و مجروح ہوئے، لہذا فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس، یعنی اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ، تکلیف و راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح و کامرانی حاصل ہو جائے
تو جماعت حقہ کو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہوا کرے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہیے۔ انجام کار فتح جماعت حقہ ہی کو نصیب ہوگی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔